بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں انسان کی فطرت میں رکھی ہیں. ان کا تعلق نہ کسی مذہب سے، کسی دھرم سے ہے، نہ کسی خیال اور نظریے سے ہے. انسان چاہے کسی بھی سوچ کا ہو، اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی فطرت ان چیزوں کا تقاضا کرتی ہے. جیسے کھانا کھانا انسان کی فطرت ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرنے والا ہو، کسی بھی نظریے کا آدمی ہو. پانی پینا انسان کی فطرت ہے. بہت سی خواہشیں انسان کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہیں کہ وہ انسان فطری طور پر انہیں چاہتا ہے. اگر وہ خواہشیں پوری نہ ہو، آدمی پریشان ہو جاتا ہے. انہی فطری چیزوں میں ایک چیز ہے کہ آدمی جس علاقے میں، جس جگہ پر، جس وطن کے اندر رہتا ہو، اس وطن کی محبت بھی اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے. صرف انسان نہیں، جتنے روئے زمین پر بسنے والی مخلوق ہے، وہ جس جگہ رہتی ہے اس جگہ سے محبت کرتی ہے. آپ اس طرح کے منظر دیکھتے رہتے ہوں گے. کسی پرندے نے کسی جگہ پر کوئی گھونسلہ بنایا، اپنے رہنے کا ٹھکانہ بنایا. آپ نے جا کر اس درخت کو یا اس جگہ کو گرانے کی یا درخت کو کاٹنے کی کوشش کی، یا اس کا گھونسلہ وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی. وہ پرندہ اپنے عمل سے پورا اظہار کرتا ہے کہ وہ اس چیز پر مطمئن نہیں ہے، اور اس کو پتا ہے کہ انسان جتنی طاقت رکھتا ہے تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. کون؟ ایک ناسمجھ، ایک عقل نہ رکھنے والا ایک جانور، چھوٹا سا جانور اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اس گھر کے اجڑنے پر پریشان ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی فطرت میں اللہ نے اس جگہ کی محبت رکھی ہے. یہی شکل انسان کی ہے. انسان جہاں رہتا ہے اس جگہ سے فطری طور پر اس کو محبت ہوتی ہے، اس جگہ سے فطری طور پر اس کو لگاؤ ہوتا ہے. اس کی فطرت چاہتی ہے کہ یہ جگہ اچھی رہے، اس جگہ کے اندر سکون رہے، یہاں کوئی ایسا عمل نہ ہو جس کی وجہ سے پریشانی پیدا ہو. کبھی آپ نے کسی جگہ کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ آپ اپنی اولاد سے محبت کریں. وہ جب یہ کہے گا، اگر کوئی کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ محبت کا غلط استعمال نہ کریں. آپ اپنی اولاد کی محبت میں آ کر کے اس کو بگاڑے نہیں. یہ تو کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہے گا کہ اپنی اولاد سے محبت کریں، کیونکہ یہ فطرت میں داخل ہے. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں اس سے محبت کرنی. کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ اپنے والدین سے محبت کریں، کیونکہ یہ فطرت میں داخل ہے. لیکن آج کل کے ماحول نے، پاس رہنے والے لوگوں نے، ان ساتھیوں نے، ان دوستوں نے، اس کلچر نے ایک ایسا ماحول بنایا ہے کہ اب کہنا پڑتا ہے کہ اپنے والدین سے محبت کریں. لیکن اس کے باوجود آپ محسوس کریں گے کہ اولاد خدمت نہیں کر رہی ہے، ناقدری کر رہی ہے، لیکن محبت کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ہوتی ہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے ہیں، آپ کو بہت اچھے ڈھنگ سے معلوم ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ
غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جبل نور مکے کے قریب جو ایک پہاڑ ہے اس کے اوپر جو غار ہے، غار حرا سب سے اوپر، وہاں اللہ کے رسول اپنا وقت گزارا کرتے تھے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ پہلی وحی جب آپ پر آئی ہے اسی جگہ پر آئی ہے، یعنی آپ کو نبی بنایا گیا ہے اسی جگہ پر بنایا گیا ہے، اور اس وحی کی جو شکل تھی آپ کو معلوم ہے، یہ کسی وقت بعد میں ذکر کریں گے۔ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی کیفیت بہت بدل گئی تھی، آپ پریشان ہو گئے تھے یہ کیا ہوا ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی تھی انہیں بتایا کہ میرے ساتھ میں یہ ہوا ہے، اپنی پریشانی ظاہر کی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پہلا کام تو یہ کیا کہ آپ کو تسلی دی، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کا خیال رکھتے، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، کسی پر کوئی آفت مصیبت آ جائے آپ سب سے پہلے وہاں موجود ہوتے ہیں، ایسے شخص کو اللہ کیسے ضائع کر دے گا۔ لیکن صرف تسلی دے دینا اور حل نہ نکالنا یہ کوئی حل نہیں ہوتا ہے۔ بہترین ہمدرد، بہترین دوست، بہترین خیر خواہ وہ ہے جو پہلا عمل کرے کہ وقتی طور پر تسلی دے اور ساتھ ساتھ اس مشکل سے نکلنے کا حل بھی تلاش کرے۔ اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئے ہیں۔ ورقہ بن نوفل ایک زمانہ جاہلیت کے ایسے شخص ہیں جو اگرچہ اس وقت اسلام نہیں آیا، اگرچہ اس وقت اللہ کے رسول نبی نہیں بنائے گئے، اس کے باوجود وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ صحیح مذہب تلاش کر رہے تھے، اور اس صحیح مذہب کی تلاش میں سارے مذہبوں کا مطالعہ انہوں نے کیا ہوا تھا، اور عیسائی مذہب جو ان کی ریسرچ اور تحقیق کے نتیجے میں انہیں صحیح لگا اس پر عمل بھی کر رہے تھے، اور اس سے آگے بڑھ کر عیسائیوں کی کتاب جو انجیل جس زبان میں تھی اس کو ٹرانسلیٹ کر کے عربی میں بھی لکھ رہے تھے۔ یہ ساری محنتیں ان کی ہیں۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضرت ورقہ بن نوفل کا انتخاب اللہ کے رسول کے لیے محض رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں کیا، اس وجہ سے کہ اس وقت ان حالات کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین انسان ان کے پاس لے کر کے گئی۔ اس وقت میں ورقہ بن نوفل بوڑھے ہو چکے تھے، اور اتنے بوڑھے کہ چلنے پھرنے میں بھی مشکل، اتنے بوڑھے کہ آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے وہاں پہنچی اور جا کے انہیں بتایا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ کچھ حالات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے سلسلے میں جا کر کے اور ورقہ بن نوفل تیسرے سلسلے میں جا کر کے دونوں کا نسب، دونوں کا خاندان ایک ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے پوچھیں ان کے ساتھ میں کیا صورت حال ہے۔ ورقہ بن نوفل نے پوچھا کیا بات ہے بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے آنے کی پوری حالت بتائی، میرے پاس کوئی آنے والا آیا ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے اور مجھے یہ باتیں کہہ کر کے گیا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے سنتے ہی کہا یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، یعنی آپ بھی نبی ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ اللہ کے رسول کا یہ پیغام سنتے ہی فوراً تصدیق کی، سارے حالات معلوم ہیں، اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے چند باتیں کہی، وہ باتیں یہاں پر عرض کرنا اصل مقصد ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کے لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، ایک وقت ایسا آئے گا جب مکے کے لوگ آپ کو ستائیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کے لوگ آپ کو آپ کے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں سنتے رہے، لیکن جب یہ کہا کہ مکے کے لوگ آپ کو یہاں سے نکالیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، او مخرجیہم، یہ لوگ مجھے نکالیں گے، میرے ہی وطن سے نکالیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ ورقہ بن نوفل نے کہا یہ ہوگا، آپ نبی ہیں اور جو بھی نبی آیا ہے اس کی قوم نے اس کو ستایا ہے، جو بھی نبی آیا ہے اس کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں، اس کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے، اور یہ آپ کے ساتھ میں بھی ہو۔
بتانا یہ اس جملے پر اللہ کے رسول کو تعجب ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کی فطری محبت مکے کے ساتھ تھی. مکے کو دل و جان سے چاہتے تھے. مکے سے جدائی اللہ کے رسول کو برداشت نہیں تھی. کہیں سفر میں جاتے، واپس آ رہے ہیں، سواری اطمینان سے چل رہی ہے، مکہ نظر آ گیا، سواری کی رفتار تیز کر دیتے، یہ بتانے کے لیے کہ مجھے اپنے وطن میں جانے کی بڑی جلدی، میں نہیں انتظار کر سکتا وہاں پہنچنے کے لیے. الغرض آپ کی زندگی گزری، 13 سال گزر گئے ورقہ بن نوفل کی یہ بات ہوتے ہوئے، اور وہ دن آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن چھوڑا. جب آپ مکہ چھوڑ کر جانے لگے، دور نکل گئے، مکہ نظر آ رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اے شہر مکہ مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، تیرے اندر رہنا چاہتا ہوں، میری آخری سانس یہاں گزرے یہ چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، میرے ہی اپنے لوگوں نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وطن سے آپ کو محبت ہے. وطن میں رہتے کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی وجہ سے وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے، وہ لوگ جو آپ کے اوپر ظلم و ستم اس حد تک بھیجتے ہیں، اس حد تک آپ پر ظلم و ستم کر رہے ہیں کہ آپ ان کی وجہ سے وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ کے ساتھی آپ پر ایمان لانے والے پہلے ہی جا چکے ہیں، یعنی آپ کے لیے وہاں رہنا آسان کام نہیں ہے. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس جگہ کو کہتے ہیں؟ جس جگہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے، جس جگہ آپ رہتے رہے ہیں، جس جگہ آپ کا نکاح ہوا ہے، جس جگہ آپ کی اولاد ہوئی ہے، اس وطن کو کہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اللہ کے رسول کے صحابہ جب بھی کوئی تکلیف ہوتی مکہ یاد آتا، کاش ہم مکے میں ہوتے، کاش مکے کا ایک خاص اذکر اگر ہمیں مل جاتا، کاش ہم مکے میں ہوتے، فلاں جگہ کا جو پانی ہے وہ مل جاتا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ. اے اللہ جیسے ہم مکے سے محبت کیا کرتے تھے ایسی محبت مدینے کی ہمارے دل میں پیدا کر دے. یعنی مجھ سے، میرے صحابہ سے مکے کی محبت ابھی تک نکل نہیں رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ نکل نہیں رہی ہے، اس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر مدینے کی محبت پیدا ہو. تو یہ دعا تھی، اور صحابہ کا دل مطمئن تھا مدینے میں رہنے پر. بتانا یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ جس وطن کے اندر آپ رہتے ہیں اس وطن سے محبت کریں، جس جگہ پر آپ رہتے ہیں اس جگہ سے محبت کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو میں نے شروع میں پڑھی ہے. اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں اس سرزمین کے لیے جہاں اپنے بچوں کو بسانے جا رہے ہیں، اپنی اہلیہ کو، اپنے بیٹے کو، ایک ایسی سرزمین پر جہاں رہنے کا انتظام نہیں ہے، کوئی رہنے والا انسان نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی پھل یا کھانے کے لیے کوئی ترکاری یا کھانے کے لیے کوئی غذا مہیا نہیں ہے، ایک عمارت تک نہیں ہے. اس وقت میں خانہ کعبہ کی بھی عمارت موجود نہیں تھی. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس میں خانہ کعبہ بالکل زمین کے برابر ہو گیا. ایسی سرزمین میں اپنی اولاد کو چھوڑتے ہیں تو اللہ سے دو دعا کرتے ہیں. پہلی دعا رب اجعل ھذا بلدا آمنا. آپ جس علاقے میں رہیں، جس خطے میں رہیں، دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک اس علاقے میں امن ہو، اس علاقے کے اندر آپ کا ذہن مطمئن ہو کہ یہاں رہ کر میری جان محفوظ ہے، یہاں رہ کر میرا مال محفوظ ہے، یہاں رہ کر میری عزت محفوظ ہے، یہاں رہ کر کے میرے کان لوگوں کی بیہودہ باتوں سے محفوظ ہے، یہاں رہ کر مجھے تان تشنی سننی نہیں پڑے گی، یہاں رہ کر مجھ سے جلنے والے میرے اوپر چیتا کشی نہیں کریں. یہ ساری چیزیں آپ پہلے دیکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہو جائے میں فلاں سوسائٹی کے اندر فلاں محلے میں گھر لینا چاہتا ہوں، اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہاں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے کہ لوگ ایک دوسرے سے جلتے بہت ہیں،
آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہاں کے لوگوں میں تعصب بہت ہے، وہاں کے لوگ اس بنیاد پر محبت کرتے ہیں، اس بنیاد پر نفرت کرتے ہیں، آپ اس علاقے میں جانا پسند نہیں کریں گے، اپنی زندگی وہاں گزار دیں، اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو پہلی ضرورت کسی بھی علاقے کی کسی بھی انسان کے لیے ہوتی ہے کہ جہاں جا رہا ہے وہاں امن ہو، ہر طرح کا امن۔ اور دوسری ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کی جو ضرورتیں ہیں کھانے پینے کی وہ پوری ہو رہی ہو، رزق کی سہولت مہیا ہو۔ آپ کسی علاقے میں جائیں، امن تو بہت ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، ایسے مواقع بھی نہیں ہے کہ روزگار پیدا ہو سکے، آپ وہاں بھی رہنا پسند نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس جگہ کو جہاں میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں امن والی بنا، یہاں سے خطرات کو ختم فرما، یہاں سے مشکلات کو دور فرما، یہاں رہنے والے لوگوں کا انتظام فرما۔ کسی علاقے میں آپ رہے، ساتھ میں کوئی نہ ہو، اکیلا آدمی وحشت سے مر جائے، اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس علاقے کے اندر امن قائم فرما۔ یہ ذمہ داری ہر اس شخص کی ہے جو کسی جگہ پر رہتا ہے، یہ ذمہ داری ہر اس شخص کی ہے جو اپنے آس پاس کے ماحول کو بہتر بنانا چاہتا ہے، کیا کہ اس علاقے کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، وہاں کے امن کو بحال کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اللہ نے امن دے رکھا ہے تو امن کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے، اور کوشش کرنا اور ساتھ میں دعا کرنا۔ محض دعا کرنا کافی نہیں ہے، یہ مثال میں کئی مرتبہ دے چکا ہوں کہ آپ یہ نہیں کرتے ہیں کہ صبح شام اللہ سے دعا کریں، اے اللہ مجھے 10 لاکھ روپے روزانہ دے دے، اے اللہ مجھے 1 کروڑ روزانہ دے دے، اور پیر پر پیر رکھ کر صبح سے شام تک پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی انسان نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کمانے کے لیے دعا چاہیے لیکن ساتھ میں محنت چاہیے۔ یہاں کسی فلسفے کی ضرورت نہیں، کسی تقریر کی ضرورت نہیں، کسی نصیحت کی ضرورت نہیں، لیکن جب دوسرے معاملات آتے ہیں تو ہم دعا پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو امن چاہیے، پہلا کام اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے علاقے کے امن کو بحال فرما، بہتر فرما، لیکن اس کے ساتھ کوشش کریں، ہر شخص کوشش کرے۔ جنت ایک ایسا موقع ہے جہاں دعا کافی ہے، محض دعا، اور دعا بھی لمبی چوڑی نہیں۔ جنتی جنت میں کہے گا سبحانک اللہم، صرف یہ الفاظ کہنے ہیں، فرشتے حاضر ہوں گے، 1 2 نہیں ہے، 10,000 فرشتے حاضر ہوں گے۔ کیا چاہیے پوچھیں گے نہیں، جو آپ کی خواہش ہے اللہ کو معلوم ہے، اللہ کی طرف سے انتظام ہے، 10,000 قسم کے کھانے آپ کے لیے مہیا ہوں گے، کوئی محنت نہیں ہے، لیکن دنیا میں رہنا ہے، دعا بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے۔ اور کوشش میں کیا کرنا ہے؟ کوشش میں یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھال کر کے رکھیں۔ فی الحال کوشش یہی ہے، آپ کی زبان ایسا جملہ نہ نکالے جس کی وجہ سے آپ یا آپ کے آس پاس کے لوگ پریشانی میں مبتلا ہو، آپ کا کوئی عمل، آپ کی کوئی حرکت ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بے چینی پھیلے، آپ کی جملہ بازی، آپ کی زبان درازی ایسی نہ ہو کہ لوگ آپ کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوں۔ یہ ان حالات کے لیے بھی ہے، ہر حالت کے لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ آپ بحیثیت مسلمان ہونے کے، ایک شہری کی ذمہ داری ہے کہ آپ بحیثیت ایک شہری ہونے کے اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہ دیں، آپ لوگوں کے طعنے دینا بند کریں، آپ لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا بند کریں، آپ لوگوں کو گالیاں دینا، شور مچانا بند کریں، آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں غلط بیانی کرنا بند کریں، ایسے بیانات جس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہوں ان کو بولنا بند کریں، اپنے موبائل کا ایسا استعمال جو آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے پریشانی کو پیدا کرے، ایسے استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بچاتے سب ہیں، ہر شخص سمجھدار ہے، لیکن غفلت میں کبھی ایسی حرکت ہو جاتی ہے، اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں کہ ایسا نہ ہو آپ کی وجہ سے کسی خطے کے اندر کوئی ایسا عمل ہو کہ آپ بعد میں پچھتائیں۔ آدمی جب اس کو نقصان ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب نقصان اپنی حرکت کی وجہ سے ہو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں ایسا کر لیتا۔ تو اس کاش سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین کو 2 نام سے لوگ جانتے ہیں، ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے۔
آپ اپنے آپ کو دو ہی نام سے لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں، میں مسلم ہوں یا میں مومن ہوں۔ مسلم کو ہی مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے۔ مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد لوگوں کے لیے امن اور شانتی پھیلاتا ہو، اور مسلم وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ معاشرے کے اندر سلامتی کا ذریعہ بنے، وہ مسلم ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، دو نام اللہ نے دیے ہیں، دونوں کے دونوں اسلام سلامتی اور ایمان امن اور شانتی کا پیغام دیتے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ہمارا دین بھی سمجھاتا ہے، ہمارے اخلاق بھی سمجھاتے ہیں، ہماری تربیت بھی سمجھاتی ہے، یعنی ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، ہمارا مذہبی فریضہ یہ ہے۔ یا کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی ڈیفینیشن بتائی، آپ نے اس کی وضاحت کی، کیا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ مسلم کا معنی یہ ہے کہ جس سے مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں، تو غیروں کے ساتھ بدسلوکی کریں نہیں۔ آپ نے دوسرے موقع پر فرمایا المسلم من سلم الناس، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، ان کا تعلق اسلام سے ہے یا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ اس کے آس پاس رہتے ہیں۔ آپ کی اب ذمہ داری ہے کہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی زبانی جملے کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے، آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے آس پاس رہنے والا خوشی محسوس کرے کہ میں فلاں کے پڑوس میں رہتا ہوں، آپ کے ساتھ چلنے والا خوشی محسوس کرے کہ فلاں سفر فلاں کے ساتھ ہوا تھا، کتنا شاندار تھا، آپ کے ساتھ برتاؤ کرنے والا خوشی محسوس کرے کہ میں اس آدمی کے ساتھ لین دین کرتا ہوں، اس کے ساتھ میرا معاملہ ہے، کتنا بہترین انسان ہے، یہ حقیقت میں مسلم ہے۔ دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں کے لوگوں کو روزی عطا فرما، صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، اس جگہ پر جو جو لوگ آ کر رہیں گے، اے اللہ ان سب کو روزی عطا فرما۔ لیکن ایک بات کہی، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جس کے پاس میں ایمان ہے اس کو عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آپ اس معاملے میں پریشان نہ ہو، دنیا میں روزی سب کو دیں گے، اس کا تعلق کس مذہب سے ہے فرق نہیں پڑتا ہے، سب کو کھلائیں گے، ہمارا دسترخوان سب کے لیے عام۔ تو اللہ نے وعدہ کیا روزی کا انتظام سب کے لیے ہے۔ یہ دعا ہمیں سبق دیتی ہے، ہم جس جگہ پر رہیں ہمارا کاروبار ایسا ہو کہ وہ ہر شخص کے لیے کھلا ہوا ہو۔ یہ یقیناً وہ چیز ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے فوائد ہر شخص جانتا ہے اور اس کی کوشش، اس کو بنائے رکھنے کی کوشش ہر شخص کرتا ہے، لیکن ذمہ داری فی الحال یہ ہے کہ ہم اپنا استعمال ایسے ڈھنگ سے نہ کریں کہ جس سے کسی دوسرے کو ہمارے اوپر ہنسنے کا موقع ملے، جس سے کسی دوسرے کو ہمارا استعمال کرنے کا موقع ملے، ہماری وجہ سے ہمارے گھر کے لوگ پریشانی میں آ جائیں یا ہماری وجہ سے ہمارے وطن پر چوٹ پہنچے، ایسی کوئی حرکت ہم نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔